بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بکریوں کے زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا اور اونٹوں کی زکوٰۃ کے حوالے سے ابھی میں دوبارہ 1 منٹ میں اس کا خلاصہ شیئر کر دیتا ہوں۔ 39 بکریوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، 40 بکریوں میں ایک بکری ہے، 120 تک ایک بکری رہے گی، 120 کے بعد جب ایک بکری کا اضافہ ہوگا تو پھر دوسری بکری شروع ہو جائے گی، 200 تک 2 بکریاں ہیں، اس کے بعد 200 کے بعد 201 جب ہو جائیں گی تو تیسری بکری شروع ہو جائے گی، 300 تک 3 بکریاں رہیں گی۔ اچھا 300 کے بعد پھر یہ حساب ہوگا، 301 جب ہو جائیں گی نا تو اگلی بکری کا اضافہ نہیں ہوگا، جب پوری 300 کے بعد پوری 100 ہو جائیں گی تو پھر آپ نے جو ہے نا چوتھی بکری وہ زکوٰۃ میں ادا کرنی ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر یعنی 400 کے بعد جب پوری 100 ہو جائیں گی تو پھر اگلی بکری کا اضافہ ہوگا۔ اور اونٹوں کی زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ 4 اونٹوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، 5 اونٹوں میں ایک بکری ہے، ٹھیک ہے، 9 تک ایک بکری رہے گی، 10 میں 2 بکریاں ہیں، ٹھیک ہے، 14 تک 2 ہی رہے گی، 15 میں 3 بکری ہو جائیں گی، اور اس کے بعد 19 تک 3 بکری ہیں، جب 20 ہوگی تو پھر 4 بکری ہوگی، 24 تک 4 بکریاں رہیں گی۔ اچھا جب 25 ہو جائیں گی تو پھر ان کی جو زکوٰۃ ہے وہ اونٹوں کے حساب سے شروع ہو جائے گی، 25 سے لے کر 35 تک جو ہے نا بنت مخاض ہم زکوٰۃ میں دیں گے۔ بنت مخاض اسے کہتے ہیں جس کا 1 سال پورا ہو چکا ہے اور دوسرے سال میں وہ مادہ اونٹنی داخل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اپنا جو ہے یعنی 36 سے لے کر 45 تک بنت لبون، 2 سال جس کے پورے ہو چکے ہیں اور تیسرے سال میں وہ داخل ہو چکی ہے، یعنی جو مادہ اونٹنی ہے وہ زکوٰۃ میں ادا کریں گے۔ اچھا جی اس کے بعد 46 سے لے کر 60 تک، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے ایک حکہ دینا ہے۔ حکہ اسے کہتے ہیں جس کے 3 سال پورے ہو چکے ہیں، چوتھے سال میں وہ داخل ہو چکا جانور جو اپنا مادہ جانور ہے، ٹھیک ہے، مادہ اونٹنی ہے۔ اچھا اس کے بعد 61 سے لے کر 75 تک، 75 تک ایک جزا دینا ہوگا۔ اچھا اس کے بعد اپنا 76 سے لے کر 90 تک 2 بنت لبون ہیں، اور 90 سے 120 تک 2 حکے زکوٰۃ میں دینے ہوں گے۔ اچھا 120 کے بعد پھر جب پوری 40 آگے مزید بڑھ جائیں گی نا، یعنی ایک بڑھنے سے نہیں اضافہ ہوگا، پوری 40 بڑھ جائیں گی تو اس میں ایک بنت لبون ہے، اور جب وہ 50 ہو جائیں گے تو پھر اس میں ایک حکہ دینا ہوگا۔ اسی حساب سے آگے جو ہے نا یہ زکوٰۃ کا حساب ہوگا۔ اگر اس میں مزید آپ کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی تو یہ ہمارا کچھ ترجمہ نہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ایسی ضرورت تو پیش آ جاتی ہے نا مسائل کی، تو اس لیے ہمیں علم ہونا چاہیے بہرحال کہ اپنا جو ہے نا اونٹوں اور بکریوں کی بھی کیا زکوٰۃ وغیرہ ہے۔ اچھا جی یہ کل ہم نے پڑھا تھا یہاں تک، وَمَن لَّمْ يَكُن مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِّنَ الْإِبِلِ، جس کے پاس نہ ہوں مگر صرف 4 اونٹ، نہیں ہے اس میں زکوٰۃ، الا یشاء ربہ، اللہ کے مالک چاہے، یعنی 4 اونٹوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، اگر مالک دینا چاہے تو وہ دے دے اپنی مرضی سے، نفلی طور پر وہ دے دے۔ جیسے کسی کے پاس اگر اپنا 7 تولے سونا ہے، فرضی اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، نفلی طور پر وہ دینا چاہے تو دے دے، ٹھیک ہے۔ اگر چاندی اس کے پاس 20 تولے ہے تو فرضی زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو نفلی طور پر دینا چاہے تو دے دے۔ اچھا جی آگے پڑھیں جی، فی صادقۃ الغنم، یہاں سے پڑھیں جی، یہاں سے پڑھیں، عبارت پڑھیں، خنسہ آپ پڑھیں، وفی صادقۃ الغنم۔ وفی صدقۃ الغنم فی سائمتها اذا كانت 40، اس کو تھوڑا سا نیچے کرے لفظ چھپ کے، اذا كانت 40 الى 20 و100 شاة، فاذا زادت على 20 و100 الى 200 ففيها شاتان، فاذا زادت على 200 الى 300 ففيها 3 شياه، چلیں فاذا زادت على یہ سنیں جی، سنیں فیض۔ اچھا وفی صادقۃ الغنمی، اور بکریوں کی زکوٰۃ فی سائماتہا، جو چرنے والی بکری ہیں، اگر گھر میں کسی نے رکھی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر اس کا خرچہ وغیرہ آ رہا ہے، لاگت آ رہی ہے، تو پھر ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو یعنی ایسی بکریاں جو باہر سے ہی جو چرنے جاتی ہیں اور وہیں سے گھاس پھوس کھا کر گزارا کرتی ہیں، وہیں سے یعنی باہر سے چر کر آتی ہیں اور اسی کے اوپر ہی جو ہے نا وہ پل رہی ہیں، مزید گھر کے اندر اس کو کوئی اس کا الگ سے انتظام و انصرام چارے کا نہیں کرنا پڑتا۔
اذا کانت اربعین، جب وہ 40 ہو جائیں، الا عشرین و میاتن 120 بکریوں تک، شاتن ایک بکری ہے، الا عشرین و میاتی شاتن شاتن 120 تک ایک بکری ہے، فیضا زادت علی عشرین و میاتن، جب زیادہ ہو جائے بکری 120 سے، الا میاتین 200 تک، ففیہ شاتن، اس میں 2 بکریاں زکوٰۃ میں دیں گے، فیضا زادت علی میاتین، جب زیادہ ہو جائے 200 سے، الا ثلاث میاتین 300 تک، ٹھیک ہے، 200 کے بعد 201 ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، 300 تک پھر کیا ہوگا، ففیہ ثلاث شیاہین، تو اس میں 3 بکریاں زکوٰۃ میں ادا کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے پڑھیں جی۔ جی عبداللہ جن کا نام پر لکھا ہوا وہ پڑھے۔ فإذا زادت على ثلاث مئات ففي كل مئة شاة فإذا كانت صائمات الرجل ناقصات 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها جی ولا ٹھیک ہے، ولا چلے جی اتنا رہنے دے ابھی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے فیضا زیادہ، جب زیادہ، فیضا کانت صائمۃ الرجل، اور جب ہوں آدمی کی جو چرنے والی بکریاں ہیں، ناقصتاً وہ کم ہیں، من اربعین شاتن شاتن 40 بکریوں سے ایک بکری بھی کم ہے۔ اچھا نہیں، یہ اوپر سے پڑھنا تھا، فیضا زادت علی ثلاث میاتن، جب زیادہ ہو جائے 300 سے، ففی کلی میاتن شاتن، تو پھر ہر پورے 100 کے اندر ایک بکری ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جب 300 کے بعد 301 ہوگی تو اگلی چوتھی بکری نہیں شروع ہوگی، جب پوری 100 ہو جائیں گی، 400 ہو جائیں گی، تو پھر اگلی بکری جو ہے نا شروع ہوگی، تو پھر ہر 100 کے اندر شات میں ایک بکری ہے۔ جب آدمی کی چرنے والی بکریاں کم ہیں، من اربعین شاتن شاتن 40 بکریوں سے ایک بکری کم ہے، فلیس فیہا صدقۃ، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، الا یشاء ربھا، اللہ کے مالک چاہے، یعنی 39 بکریوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اللہ کے مالک اگر ادا کرنا چاہے اپنی مرضی سے تو نفلی طور پر وہ دے دے، البتہ فرضی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جی اس کے بعد پڑھیں جی آگے جی، اپنا عزمن بھی لا پڑھیں۔ ولا يجمع بين متفرق نہیں، یہ کل میں نے بتایا تھا کہ اگر شد کے نیچے ہو نا تو اسے زیر پڑی جائے گی نا، تو یہ زیر ہے، متفرقین۔ بہت باریک میں بک سے پڑھتی ہوں۔ ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة حرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر فإن لم تكن لا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجزاءات وليست عنده جزاءة وعنده حكة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسر له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحكة وليست عنده الحكة وعنده الجزاءة فإنها تقبل منه الجزاءة ويؤتيه المصدق 20 درهما أو شاتين رواہ البخاری۔ جزاک اللہ، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ ولا یجمع بین متفرقین، اور نہ جمع کیا جائے جدا شدہ کو، ٹھیک ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ ہیلا وہ کرتے تھے اپنی زکوٰۃ بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، مثلا ایک آدمی کے پاس بھی 50 بکریاں، دوسرے کے پاس بھی 50 بکریاں ہیں، تو اب ظاہری بات ہے ایک بکری اسے زکوٰۃ دینی ہوگی، دوسرے کو بھی ایک بکری زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ 40 بکریوں میں تو ایک بکری زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ اچھا جب زکوٰۃ لینے والا آتا وہ کیا کرتے، وہ دونوں کو نا کٹھا ریوڑ چڑھانے لگ جاتے،
تو وہ پوچھتا جی اپنا زکوٰۃ دو، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 100 بکری ہیں، ٹھیک ہے، تو 100 میں ظاہری بات ہے ایک بکری ایسے وہ زکوٰۃ سے بچا لیتے، تو منع کیا کہ اگر جدا جدا مالک ہیں تو وہ انہیں اکٹھا نہ کرے، ولا یفرق بین مجتمعین، اور نہ الگ الگ کیا جائے جمع شدہ کو، ٹھیک ہے، اگر جمع شدہ بکریاں ہیں تو انہیں الگ الگ نہ، بالفرض دو بندے آپس میں بھائی وال پارٹنر بنے ہوئے ہیں اور ان کے پاس 70 بکریاں ہیں، تو ایک بکری ظاہری بات ہے زکوٰۃ میں دیں گے، 70 بکریوں میں ایک بکری آئے گی، اچھا وہ کیا کرتے جب زکوٰۃ لینے والا آتا تو وہ 35 چرانا شروع ہو جاتے، وہ کہتے زکوٰۃ، وہ کہتے یہ 35 میرے پاس ہے، 35 اس کے پاس ہے، تو ایسے ایک بکری وہ زکوٰۃ سے بچا لیتے، تو منع کیا گیا ہے، اور نہ جدا جدا کیا جائے جمع شدہ کو خشیت سادہ کا تھا زکوٰۃ کے ڈر کی وجہ سے، وما کان من خلیطین، اور جو دو آپس میں پارٹنر ہیں، فینہما یا راجع آنی بینہما بالسویہ، وہ لوٹیں گے آپس میں برابری کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ اپنا وہ کوئی جب زکوٰۃ لینے والا بکری لے جائے وہ کہ یہ تو آپ کی بکریوں میں سے لے گیا، میری بکری میں سے نہیں لے کر گیا تو لہٰذا یہ آپ کی نہیں، وہ دونوں یعنی برابر کے اس کے اندر شریک ہوں گے، ولا یخرجو، اور نہ نکالی جائے زکوٰۃ کے اندر حریمتن، کوئی بوڑھی بکری، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ کے اندر کوئی لاغر جانور بوڑھا جانور دے دیا جائے، ایسا نہ کیا جائے، ولا ذات و وارن، اور نہ ہی کوئی عیب والا جانور، اللہ یشاء المصدق، اللہ کے چاہے زکوٰۃ وصول کرنے والا، ہاں البتہ زکوٰۃ وصول کرنے والا وہ کہے کہ چلو یہ جو بوڑھا جانور ہے یہی آپ دے دو، یا جو عیب والا جانور ہے وہ خود لے لے، تو اس میں الگ بات ہے، اللہ کے زکوٰۃ دینے والا خود ایسے نہ کرے، وفی رکعتی، اور چاندی کے اندر ربع و عشر ہے، ٹھیک نا، چاندی کے اندر جو ہے نا ربع و عشر ہے، فعلم یکن اللہ تیسین و میاتین، اور اگر نہ ہو کسی کے پاس مگر 190 درم، یعنی 200 درم اگر ہیں تو پھر آپ زکوٰۃ دیں گے، اور وہ بنتے ہیں 52.5 تولے چاندی، یعنی 595 گرام اگر چاندی آپ کے پاس تو پھر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، پس اگر نہیں ہے کسی کے پاس مگر 190 درم، پس نہیں ہے اس میں زکوٰۃ، اللہ یشاء ربها، اللہ کہ اس کا مالک چاہے، ٹھیک ہے، مالک دینا چاہے، مثال کے طور پر 45 تولے اگر چاندی ہے تو اگر نفلی طور پر دینا چاہیں تو دے دیں، فرضی زکوٰۃ نہیں اس میں ہوگی، ومن بالغ تنتہ من الابلی صدقۃ الجزاتی، اور پہنچ جائے جس کی زکوٰۃ اونٹوں میں سے جزا کی زکوٰۃ، یعنی جزا جانور دینا بن رہا ہے، جزا آپ جانتے ہیں سب سے بڑا جانور یہی ہوتا ہے جس کے 4 سال پورے ہو چکے، 5ویں میں داخل ہو چکے ہے، ولیست عندہ جازات، اور اس کے پاس جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کے پاس جزا جانور نہیں ہے، اس کے پاس ہکا جانور ہے، ہکا آپ جانتے ہیں چھوٹا ہوتا ہے، جس کے 3 سال پورے ہو جائیں 4تھے میں داخل ہو جائے، یہ ہکا ہے، یعنی زکوٰۃ اس کی بنتی ہے جزا جانور کی، اس کے پاس جزا نہیں ہے، اس کے پاس ہکا ہے، اچھا اب کیا کیا جائے، فعینہ ہا تقبل من الحکا، تو اسے ہکا جانور لے لیا جائے، ویجعل معہا شاتین، اور وہ زکوٰۃ دینے والا اس کے ساتھ 2 بکریاں دے دے، ان استیسرتا لہ، اگر میسر ہیں اس کے پاس، او 20 درہمن، یا 20 درہم ساتھ دے دے، ٹھیک ہے نا، یعنی زکوٰۃ میں اس کا بڑا جانور بنتا تھا تو اس کے پاس بڑا جانور نہیں ہے، چھوٹا جانور ہے، اب وہ کیا کرے کہ 2 بکریاں ساتھ دے دے، اگر بکریاں نہیں ہیں تو پھر 20 درہم دے دے، ومن بالغت عندہ صدقۃ الحکا تھی، اور جس کے پاس پہنچ جائے زکوٰۃ حکا کی زکوٰۃ، ولیست عندہ الحکا، تو اس کے پاس حکا جانور نہیں، اس کے پاس جزا ہو، یعنی زکوٰۃ میں چھوٹا جانور بنتا ہے تو اس کے بعد چھوٹا جانور نہیں ہے، اس کے پاس بڑا جانور جزا ہے، تو اب کیا کیا جائے، فعینہ تقبل من الجازا، تو اسے جزا جانور لے لیا جائے، ٹھیک ہے، ویؤتیہ المصدق 20 درہما، اور دے دے اس کو المصدق زکوٰۃ وصول کرنے والا 20 درہم اسے دے دے، ٹھیک ہے نا، یعنی زکوٰۃ میں اس نے کیا کیا ہے، بڑا جانور لے لیا ہے، بنتا چھوٹا تھا، ہکا جانور بن رہا تھا، اس نے جزا لیا ہے، تو زکوٰۃ وصول کرنے والا اسے کیا کرے کہ 20 درہم دے دے، اور وہ شات یعنی یا 2 بکریاں دے دے، یعنی جو زکوٰۃ دے رہا ہے اسے آپ پھر زکوٰۃ وصول کرنے والا یا 2 بکریاں دے دے گا یا 20 درہم دے دے گا، رواہ البخاری، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تفصیلاً جو بیان ہوئی ہے، جی جی آگے عبارت پڑھیں جی، جی زرتاشا اگر ہیں تو آپ پڑھیں عبارت، وأن معاذ بن جبل نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه إلى الجنة فآمره أن يأخذ ثلاثين بقرة تابعا أو زكاة ومن كل 40 مسنة ومن كل 100
حال فيه نارا أو أدله مآخر رواه الخمسة واللفظ أحمد وحسن كل الترمذي وأشار إلى اختلاف متنه وصححه ابن حبان والحاکم. ٹھیک ہے، اب یہ شاباش. پڑھیں گے. جی جی ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا. معاذ بن جبل، وَأَنْ نہیں بس ایک ایک پڑھے نا ابھی. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اس کو الی الیمنی، یمن کی طرف. فامرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا، ان یا خدا، یہ کہ وہ وصول کرے، من کلی ثلاثین باقرتن طبیعن او طبیعتن، ہر 30 گایوں میں سے ایک سال کا بچڑا، ٹھیک ہے، طبیعن او طبیعتن. ٹھیک ہے، یہ طبی کہتے ہیں ایک سال کا جو گائے کا بچڑا ہے، ایک سال پورا کر چکا ہے اور دوسرے میں داخل ہو چکا ہے. یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ 29 اگر گائے ہیں کسی کے پاس تو وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا. نفلی طور پر دینا چاہے تو دے دے، البتہ اس کی گائیوں کی جو زکوٰۃ ہے وہ 30 سے شروع ہوتی ہے. 30 گائیوں میں ایک سال کا بچڑا، ٹھیک ہے نا، جو ایک سال پورا کر چکا ہے دوسرے میں داخل ہو چکا ہے، وہ زکوٰۃ میں دیا جائے گا. ومن کلی اربعینہ، اچھا 39 تک جو ہے نا وہ ایک وہی رہے گا، طبی رہے گا. اور 40 گائیوں کے اندر مسنہ، ایک مسنہ دینا ہوگا. مسنہ اسے کہتے ہیں جو 2 سال پورے کر چکا ہے، تیسرے میں داخل ہو چکا ہے. ومن کلی حالمین، اور ہر بالغ آدمی سے دینارن، ایک دینار وصول کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جو غیر مسلم ہیں نا ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے، ایک دینار وہ جو ہے نا اپنا دیں گے ٹیکس کے اندر. او ادلہ معافرہ، اگر دینار نہیں ہے کسی کے پاس تو یا اس کے برابر معافرہ، معافر علاقے کے کپڑے وہ دے گا جو ایک اپنا دینار کے برابر ہوں گے. یعنی جو غیر مسلم ہیں ان سے ٹیکس لیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو اپنا باقی مسلمان ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی. گائیوں کے حساب سے بتا دیا، کیونکہ اونٹوں میں تو میں نے بتایا تھا 24 تک بکریوں کے حساب سے زکوٰۃ ہے، لیکن گائیوں کے اندر جو ہے نا وہ شروع سے ہی گائے کے حساب سے زکوٰۃ لی جاتی ہے. تو 30 گائیوں میں ایک سال کا بچڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر 40 ہیں تو 2 سال کا بچڑا جو ہے نا وہ زکوٰۃ میں دیا جائے گا. اور جو غیر مسلم ہیں، جو بالغ ہیں، ایک دینار اس سے ٹیکس میں وصول کیا جائے گا. اگر وہ دینار نہیں دے سکتا تو معافر علاقے کے کپڑے ایک دینار کے برابر ہوں تو وہ اس سے وصول کیے جائیں گے. اچھا، اگر آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی کے پاس 20 گائیں اور 10 بھینسیں ہیں تو وہ بھی زکوٰۃ دے گا؟ جی، اپنا آپ میں سے کوئی بتائے. 20 گائے ہیں اور 10 بھینسیں. گائے کم چھوٹی ہوتی ہے بھینس سے، اس کا جانور چھوٹا ہوتا ہے. نہیں، دیکھیں گائے بھی جو ہے یہ بھی پالتو جانور ہے، اور جو بھینس ہے یہ بھی پالتو جانور ہے. احلت لکم بہیمۃ الانعام. تو ظاہری بات ہے اگر کسی کے پاس 20 گائیں ہیں، 10 بھینسیں ہیں تو وہ ایک سال کا بچڑا اسے زکوٰۃ میں دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، عربی زبان میں جو بھینس ہے نا اس کو جاموس کہتے ہیں. گائے کو تو ابھی آپ نے پڑھ لیا، باقرتن گائے ہے، ٹھیک ہے، اور جاموسن، جیم الف میم واو سین، جاموس کہتے ہیں بھینس کو. جی آگے عبارت پڑھیں جی. اسے زکوٰۃ دونوں پہ سیم ہی ہوگی، چاہے وہ گائے ہو یا بھینس ہاں، ہو. زکوٰۃ دونوں پر سیم ہی ہوگی. اگر کسی کے پاس 30 بھینسیں ہیں تو وہ بھی ایک سال کا بچڑا جو ہے نا زکوٰۃ میں، بچڑا یعنی وہ مادہ جانور دے دے یا نر دے دے، جیسا بھی دے دے. اگر 40 ہو جائیں تو پھر اپنا مسنہ اسے زکوٰۃ میں دینا ہوگا. جی آگے پڑھیں. میں وعن عمرو بن شعيب جی جی پڑھیں آگے. وہ سعدیہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں نے پڑھنا، تو جی وہ جی پڑھ لیں پھر. انہیں پڑھنے دیں، ہاں جی. جی جی سعدیہ آپ پڑھیں پھر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم رواه أحمد ولأبي داود ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. آگے بھی جی ایک اور بھی پڑھ دے. آگے جی جی. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة رواه البخاري ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. ٹھیک ہے، شاباش، ویری گڈ. آگے بھی نہیں بس اتنے. عمر بن شعیب النبی اپنے باپ شعیب سے بیان کرتے ہیں، ان جدی وہ شعیب اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں. ان کے دادا کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص. صحیفہ صادقہ انہوں نے لکھا ہوا تھا عبداللہ بن عمر بن عاص نے. تو انہوں نے اپنے دادا سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خد صدقات المسلمین وصول کی جائے گی مسلمانوں کی زکوٰۃ علی میاہم پانیوں پر. جہاں پر وہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے جاتے ہیں تو زکوٰۃ لینے والا وہیں جا کر بیٹھ جائے گا اور وہاں سے وہ زکوٰۃ جو ہے نا لے لے گا. معاملہ نہ کریں تو وہ اپنا جائے جہاں پر لوگ سارے اپنے جانوروں کو پانی استاد محترم کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی. کس حدیث سے آواز نہیں آئی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سے آئی؟ نہیں سر، شروع سے ہی نہیں آئی آپ کی آواز نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اب آ رہی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اب آواز آ رہی؟ السلام علیکم.